باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی شرط، وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو یا پھر اسے شریعت یا مالک کی جانب سے اجازت ملی ہو، لہٰذا جو جانور ملکیت میں نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ مثلاً غصب یا چوری کردہ جانور، اور اس طرح باطل اور غلط دعوے سے ہٹایا گیا جانور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یتیم کا سرپرست یتیم کی جانب سے ایسی صورت میں قربانی کر سکتا ہے جب یتیم اپنے مال سے قربانی نہ ہونے پر مایوس ہو جائے۔ عرف عام میں یتیم کی طرف سے قربانی کرنے کا رواج بھی ہو، اس طرح موکل کی جانب سے اجازت کے بعد وکیل کا قربانی کرنا بھی صحیح ہے۔ پانچویں شرط کہ جانور کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، لہٰذا رہن رکھے گئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ چھٹی شرط، قربانی کو شرعاً محدود وقت کے اندر ذبح کیا جائے اور وقت 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری 10 سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ایام تشریق کا آخری دن ذی الحجہ کی 13 تاریخ بنتا ہے، تو اس طرح ذبح کرنے کے 4 دن ہیں، یعنی عید کے دن، نماز عید کے بعد اور اس کے بعد 3 دن، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے ایام قربانی کے دن۔ لہٰذا جس نے بھی نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر لی یا 13 ذی الحجہ کو غروب شمس کے بعد کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے برائے ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے قبل ذبح کر لیا وہ صرف گوشت ہے جو اپنے اہل کو پیش کر رہا ہے، اس کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جنبہ بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا، جس نے نماز عید سے قبل ذبح کر لیا وہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور ذبح کرے۔ اس طرح نبشہ حضیر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے ایام ہیں، اس لیے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ لیکن اگر ایام تشریق میں قربانی کو مؤخر کرنے کا کوئی عذر پیش آ جائے، مثلاً قربانی کا جانور بھاگ جائے، اس کے بھاگنے میں مالک کی کوئی کوتاہی نہ ہو اور وہ جانور ایام تشریق کے بعد ہی واپس ملے، یا اس نے کسی کو قربانی ذبح کرنے کا وکیل بنایا تو وہ وکیل ذبح کرنا ہی بھول گیا اور وقت گزر گیا، تو اس نے عذر کی بنا پر وقت گزرنے کے بعد ذبح کرے، کوئی حرج نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح نماز کے وقت میں سویا ہوا یا بھول جانے والا شخص جب سو کر اٹھے یا اسے یاد آئے تو نماز ادا کرے گا، بلکہ اسی طرح سے بھی قربانی ذبح کرے گا۔ مقررہ وقت کے اندر، دن یا رات میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ دن کے وقت ذبح کرنا اولیٰ ہے اور بہتر ہے۔ عید والے دن نماز عید کے خطبہ کے بعد ذبح کرنا زیادہ افضل اور اولیٰ ہے، اور ہر آنے والے دن گزشتہ دن سے کم تر ہو، کیونکہ جلد از جلد قربانی کرنے میں خیر و بھلائی کے لیے